بلیٹن کا آغاز بات کریں گے سیکیورٹی فورسز کی دہشت گردوں کے خلاف بڑی کامیابی خفیہ اطلاع پر لکی مروت اور ڈی آئی خان میں آپریشن میں بھارتی حمایت یافتہ 13 خارجی ہلاک کر دیے گئے۔ لکی مروت کے علاقے پہاڑ خیل میں 10 دہشت گرد مارے گئے۔ ڈی آئی خان میں 3 خارجی جہنم واصل کیے گئے۔ ہلاک خوارج سیکیورٹی فورسز شہریوں پر حملوں میں ملوث تھے۔ دہشت گردوں سے اسلحہ اور گولہ بارود بھی ملا۔ صدر مملکت، وزیر اعظم اور وفاق کے وزیر داخلہ نے کامیاب کارروائی پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش کیا۔ دشمنوں کے خلاف سیکورٹی فورسز کی خیبر پختونخوا میں بڑی کامیابی، بھارتی حمایت یافتہ 13 خارجی جہنم واصل کر دیے گئے۔ لکی مروت اور ڈی آئی خان میں کارروائی کی گئی۔ پی آر نے بتایا کہ جمعرات اور جمعے کو خفیہ اطلاعات پر آپریشن کیا گیا۔ لکی مروت کے علاقے پہاڑ خیل میں دہشت گردوں کی موجودگی کی خفیہ اطلاع پر کارروائی کی گئی۔ آپریشن میں سیکورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے حصہ لیا۔ مقابلے میں 10 دہشت گرد مارے گئے۔ ہلاک دہشت گردوں سے اسلحہ گولہ بارود برآمد ہوا۔ اسماعیل خان میں آپریشن کے دوران 3 خارجی مارے گئے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق ہلاک خارجی سیکورٹی فورسز اور شہریوں پر حملوں میں ملوث تھے۔ عزم استحکام کے تحت دہشت گردوں کے خلاف کارروائیاں تیز کر دی گئی ہیں۔ بھارت کے حمایت یافتہ خوارج کا خاتمہ جاری رہے گا۔ سیکورٹی فورسز غیر ملکی حمایت یافتہ دہشت گردی جڑ سے اکھاڑنے کے لیے پرعزم ہیں۔ آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر داخلہ محسن نقوی نے سیکورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ صدر زرداری نے کہا کہ بیرونی پشت پناہی میں سرگرم دہشت گردوں کا مکمل خاتمہ قومی اتفاق رائے سے کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پوری قوم پاک افواج کے ساتھ کھڑی ہے۔ بنوں میں سی ٹی ڈی نے ایک کارروائی میں 5 دہشت گردوں کو جہنم واصل کر دیا۔ دہشت گردوں کی فائرنگ سے 2 شہری شہید ہو گئے۔ سی ٹی ڈی حکام کے مطابق ڈومل ہلال چوک میں سی ٹی ڈی ٹیم پر دہشت گردوں نے فائرنگ کر دی۔ سی ٹی ڈی کے جوابی اقدام پر دہشت گردوں نے گھر میں پناہ لی اور فائرنگ کر کے 2 شہریوں کو شہید کر دیا۔ دہشت گردوں کو پکڑنے کے لیے سی ٹی ڈی اور سیکورٹی فورسز نے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ 8 گھنٹے جاری رہنے والے آپریشن میں 5 دہشت گرد ہلاک کر دیے گئے۔ دہشت گردوں کے قبضے سے اسلحہ برآمد ہوا۔ ایک دہشت گرد کی شناخت رسول اف کمانڈر آریانہ کے نام سے ہوئی۔ بنوں میں امن کمیٹی کے دفتر پر دہشت گردوں کے حملے میں 7 افراد جاں بحق اور 2 زخمی ہو گئے۔ پولیس حکام نے بتایا جاں بحق ہونے والوں میں امن کمیٹی کے سربراہ عبدالجلیل کا کزن بھی شامل ہے۔ حملے کے بعد دہشت گرد فرار ہو گئے۔ واقعہ بنوں کے تھانہ ہویت کی حدود ریز میں پیش آیا، جہاں بحق اور زخمی ہونے والوں کو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ پولیس نے واقعے کی تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ کیڈٹ کے والدین اور جنوبی وزیرستان کے عمائدین نے وانا کیڈٹ کالج کا دورہ کیا۔ والدین اور عمائدین کا دہشت گردی کے بعد پاک فوج اور وفاق کی کوششوں سے کالج کی بحالی پر اظہار اطمینان۔ کالج پرنسپل نے کہا، آپریشن کے بعد وفاق کی وزیر داخلہ نے اعلان کیا کہ کالج پہلے سے بہتر بنایا جائے گا۔ 18ویں ترمیم میں تعلیم صوبائی حکومت کا سبجیکٹ ہے۔ کے پی حکومت کے کسی نمائندے نے رابطہ نہیں کیا۔ عمائدین نے کہا، فیلڈ مارشل عاصم منیر، وزیر داخلہ محسن نقوی اور سیکورٹی فورسز کے شکر گزار ہیں۔ فوج نے بہادری سے بچوں کی حفاظت کی۔ وزیر اعلیٰ کے پی نے یہاں کا دورہ کیا، رابطہ کیا، نہ افسوس کا اظہار کیا۔ وفاقی حکومت کی طرف سے وزیر داخلہ ادھر آئے تھے ایک ہنگامی دورے کے اوپر۔ اس دورے کے آخر میں انہوں نے ملکان سے بات چیت بھی کی، عہد بھی کیا کہ یہ کالج جو ہے یہ پہلے سے بہتر بنایا جائے گا۔ 18ویں ترمیم میں تو جو تعلیم ہے وہ صوبائی حکومت کا سبجیکٹ ہے۔ یہ صوبائی حکومت کے کسی ریپریزنٹیٹیو نے یہاں پہ اپروچ نہیں کیا۔ یا امیر محسن نقوی صاحب، امیر آئی جی صاحب اور فیلڈ مارشل صاحب اور کمانڈنٹ طاہر صاحب میر ډیره شکریہ ادا کوي چې د میر معصوم وړکي د په شا طریقې باندې ریسکیو کړل او کورینه ته محفوظ راولاشل. افسوس درېدلی دی چې محسن نقوي صاحب د میر د کالج دوره وکړله او د میر د کې پی کې وزیر اعلی سهیل افریدي چې دغه نه د میر د کالج دوره وکړله او نه د میر د کالج د چا سره رابطه وکړله او نه د میر د کالج باندې د افسوس ویا. کے الیکٹرک کی لوڈ شیڈنگ اور کیبل فالٹ کے باعث کراچی کا نصف حصہ 2 روز سے پانی سے محروم ہیں۔ شہری پریشان ہیں، معاملات زندگی شدید متاثر۔ ٹینکر مافیا کی چاندی ہو گئی، منمانے دام وصول کرنا شروع کر دیے۔ رافع حسین کی رپورٹ۔ زندگی
की बुनियादी जरूरत पानी और कराची पानी से महरूम। खाली बोतलें उठाकर एहतजाज करती कराची की निस्फ आबादी 2 रोज से प्यासी। पंपिंग स्टेशन पर केबल फॉल्ट हो, मेंटेनेंस हो या बिजली की बंदिश, सजा कराची की आवाम को मिलती है। K3 पंपिंग स्टेशन केबल फॉल्ट के बाइस 24 घंटे से बंद है। शहर को 335 मिलियन गैलन पानी की कमी का सामना। बहुत परेशानी हो रही है, पानी कल से है नहीं मौजूद। 2 दिन हो गए पानी नहीं आ रहा, बहुत परेशानी है इलाके वालों को। शहर के गुंजान आबाद इलाके नाज़माबाद, नॉर्थ नाज़माबाद, गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल, फेडरल बी एरिया और न्यू कराची के इलेक्ट्रिक और वाटर कॉर्पोरेशन की नाअहली की सजा भुगत रहे हैं। बिल टाइम पे आ जाता है, उसमें डेट लिखी होती है कि भाई इस टाइम पे पूरा करो, लेकिन जो है ना पानी टाइम पे नहीं आता। वैसे ही पानी की शॉर्टेज पहले ही बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से आवाम आधी रात को पानी खरीदने के लिए भाग रही होती है। पानी की कमी के साथ ही टैंकर माफिया ने भी मनमाने दाम वसूल करना शुरू कर दिए हैं। वहीं के इलेक्ट्रिक का फॉल्ट दूर करने पर मौके सामने न आना और वाटर कॉर्पोरेशन का फॉल्ट की सूरत में मुतबादिल जराए न होना इदारों की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। कैमरामैन शाहिद वीरानी के साथ राफे हुसैन, AR1 न्यूज, कराची। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक इमरान राना कहते हैं वाटर बोर्ड की लाइनों में लीकेज होती है, बिजली की ज़ेर ज़मीन केबल्स पानी में डूब जाते हैं। पानी के बायस केबल फॉल्ट को बर वक्त दुरुस्त करना बहुत मुश्किल होता है। पानी के सबब अमले की हिफाजत के बायस काम नहीं किया जा सकता। पानी की निकासी के बाद फॉल्ट को दुरुस्त किया जाता है। वाटर बोर्ड की इंतजामिया को बता चुके हैं कि जो पानी की लाइनों से वाटर के जो लीकेज है वो अनफॉर्चुनेटली बिजली के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो सप्लाई उनको फ्राहम करता है, उसमें खलल डालता है। जहाँ पे हमारी ज़ेर ज़मीन केबल है, अगर उसके ऊपर पानी खड़ा है तो वहाँ पे लाइनों को एक्सेस करने में वक्त लगता है और उनको रिपेयर करने में भी एक्सटेंडेड टाइम लगता है। इन इश्यूज की वजह से हमें जो भी काम है उसको दूर करने में, रुकावट को दूर करने में देर लगती है। जैसे ही पानी वहाँ से उसका इखराज कंप्लीट होता है, हमारी टीम्स फौरन उस फॉल्ट पे काम करती हैं, उसको दुरुस्त करके और बिजली की सप्लाई को प्रायोरिटी पर बहाल करती हैं। और अब बात करेंगे रहीम यार खान में ऑयल टैंकर में आतिशबाजी से 4 अफराद झुलस कर जाँ बहक हो गए। रेस्क्यू अमले का कहना है वर्कशॉप में ऑयल टैंकर की मरम्मत के दौरान हिफाजती इंतजामात मुकम्मल के बगैर वेल्डिंग करते हुए पेश आया। वेल्डिंग के दौरान चिंगारी उठने से ऑयल टैंकर को आग लग गई, जिसकी जद में आकर मैकेनिक समेत 4 अफराद जाँ बहक हो गए। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी को इलेक्शन कमीशन ने 25 नवंबर को तलब कर लिया। गुज़िश्ता समात में वज़ीर आला पेश नहीं हुए। अदालत ने सुहेल आफरीदी के वकील अली शाह बुखारी की दरख्वास्त पर पेशी से रुखसत की दरख्वास्त कबूल कर ली। इंतखाबी अमले को धमकियों और ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी के मुकदमे में मानसरा से PTI के उम्मीदवार शहरनाज अयूब भी अदालत नहीं आई। वज़ीर आला के वकील अली बुखारी ने नोटिस के काबिल समात होने पर एतराज़ उठाया। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद ने कहा वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने चंबा हवेलिया में जलसे से खिताब में इंतखाबी हमले को धमकाया। हल्के से उम्मीदवार शहरनाज उमर अयूब भी बराबर की कसूरवार हैं। वकील अली बुखारी ने कहा वज़ीर आला पंजाब भी हल्के से मुल्क हसन अब्दाल में अस्पताल के मंसूबे का ऐलान करके गए। एक को नोटिस किया है, दूसरे को भी होना चाहिए। एप्लीकेशन है या मेंटेनेबिलिटी ऑफ द नोटिस है, यही अंडर क्वेश्चन है, क्योंकि आपने खुद नोटिस में लिखा हुआ है कि जो CM साहब ने स्पीच की है वो हवेलियाँ तहसील में की है। हवेलियाँ तहसील जो है वो डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद में आता है, वो हरीपुर में नहीं आता। जबकि आपने जो है इलेक्शन जो है वो हरीपुर में हो रहा है, NA-18 में हो रहा है। इसका तो उससे कोई रेलेवेंसी नहीं है। इस चीज़ को हाईलाइट भी किया उनके सामने और बताया कि जी ये तो आपके जो दोनों नोटिस हैं, DRO हरीपुर का भी है और आपका भी यहाँ से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, एक ही सेक्शन के ऊपर है, एक ही चीज़ के ऊपर है। नोटिस जो है विड्रॉ होना चाहिए, लीगली इसकी कोई वैल्यू नहीं है। और इस तरह के नोटिस जो हैं वो दे के हमें यहाँ एंगेज करके जो है ये इलेक्शन में जो है डेफिनेटली जो एक पार्टी है उसको जो है फेवर हो सकती है। 23 नवंबर का ज़मीनी इंतखाब 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ रेफरेंडम होगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू में कहा इलेक्शन कमीशन पंजाब पर तवज्जो दे, वहाँ हमें इंतखाबी मुहिम की इजाज़त नहीं। को जो इलेक्शन आ रहे हैं 27वीं आईन के खिलाफ एक रेफरेंडम होगा। इलेक्शन कमीशन थोड़ी सी तवज्जो पंजाब पे दे। पंजाब में हमारे इलेक्शन कैंपेन की इजाजत नहीं है। मैं आज फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में पेश हो गया था। ये फर्स्ट टाइम मैं बेंच नंबर 1 में ही पेश हो गया था। मेरा जाती भी ओपिनियन यही है कि बॉयकॉट नहीं होना चाहिए। 26वीं तरमीम 27वीं तरमीम खत्म होगी, वापस सुप्रीम कोर्ट बहाल होगा। आईन है वो इंशाल्लाह ताला अपने असल सूरत में आएगा। अदलिया में ऐसे रिफॉर्म्स होने चाहिए। वेलकम बैक। और बात करें अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से न्यूयॉर्क के मेयर जोरान ममदानी ने मुलाकात की और मुश्तरका अमूर पर तबादला ख्याल किया। ओवल ऑफिस में मीडिया से गुफ्तगू में सदर ट्रंप ने जोरान ममदानी को मेयर मुंतखब होने पर मुबारकबाद पेश की और कहा जोरान ममदानी
یارک کے لیے بہترین کام کریں گے. ہم ان کی ہر طرح سے مدد کریں گے. زہران ممدانی سے متعلق رائے تبدیل ہوئی ہے. میئر نیو یارک زہران ممدانی نے کہا کہ امریکی صدر کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ملاقات مثبت رہی. صدر ٹرمپ سے نیو یارک کے مسائل پر بات ہوئی. نیو یارک میں مہنگائی کم کرنے پر بھی ٹرمپ سے بات ہوئی. ٹرمپ کے ساتھ مل کر نیو یارک کی ترقی کے لیے کام کریں گے. کراچی سمیت سندھ کے بڑے شہروں میں چینی نے ڈبل سینچری مکمل کر لی. وفاقی ادارے شماریات نے چینی کی قیمتوں سے متعلق نئے اعداد و شمار جاری کیے، جس میں انکشاف کیا گیا کہ سندھ کے بڑے شہروں میں چینی کی قیمت 200 روپے ہو گئی. ایک ہفتے میں سکھر میں چینی کی فی کلو قیمت میں 24 روپے کا بڑا اضافہ ریکارڈ کیا گیا. حیدرآباد اور لاڑکانہ میں چینی کی قیمت 15 روپے فی کلو بڑھ گئی. کراچی میں ایک ہفتے میں کراچی میں چینی کی فی کلو قیمت میں 5 روپے تک کا اضافہ ہوا، جس کے بعد کراچی، حیدرآباد، سکھر، لاڑکانہ، پشاور میں چینی کی فی کلو قیمت 200 روپے سے اوپر پہنچ گئی. جماعت اسلامی کا اجتماع عام گریٹر اقبال پارک لاہور میں منعقد. ملک کے دیگر شہروں سے بھی کارکنان پہنچ گئے. اس بارے مزید بتائیں گے خواجہ رمضان مجید. جی بالکل، جماعت اسلامی کا ملک گیر اجتماع گریٹر اقبال پارک میں جاری ہے اور یہاں پر اجتماع میں تمام تر جو انتظامات ہیں جماعت اسلامی کی جانب سے مکمل کیے جا چکے ہیں اور ملک بھر سے جماعت اسلامی کے جو کارکنان ہیں وہ یہاں پر پہنچنا شروع ہو چکے ہیں اور باقاعدہ طور پر ان کے لیے یہاں پر کیمپس لگائے گئے ہیں. بہت بڑا پنڈال سجایا گیا ہے. جماعت اسلامی کی جانب سے نظام بدلو اجتماع کا یہاں پہ انعقاد کیا گیا ہے اور یہ 3 روزہ جو ہے وہ اجتماع کا سلسلہ جاری رہے گا، جس میں اجتماع کے دوران جو ہے وہ جماعت اسلامی کے جو سینئر رہنما ہیں وہ آنے والے کارکنان سے خطاب کریں گے. ہم اس حوالے سے سیکیورٹی کے بھی انتہائی سخت انتظامات کیے گئے ہیں. واک تھرو گیٹ لگائے گئے ہیں. جتنے بھی کارکنان گریٹر اقبال پارک میں داخل ہو رہے ہیں ان کو باقاعدہ طور پر چیکنگ کے بعد اندر داخل ہونے کی اجازت دی جا رہی ہے. جی فیصل آباد میں افسوسناک واقعہ، کیمیکل فیکٹری میں بوائلر پھٹنے سے دھماکہ، خواتین اور بچوں سمیت 20 افراد جان کی بازی ہار گئے. ہنستے بستے 4 خاندان اجڑ گئے. مرنے والوں میں ایک ہی خاندان کے 7 افراد بھی شامل. 62 سال کے شفیق، اہلیہ، بیٹا، 3 پوتے اور پوتی جان سے گئے. ایک اور خاندان کے ماں، 3 بیٹیاں اور بیٹا بھی جان سے گئے. تیسرے خاندان کے باپ اور 3 بیٹے دھماکے کی نظر ہو گئے. پولیس کی مدعیت میں فیکٹری مالک سمیت 7 افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا. فیکٹری مالک نے گرفتاری دے دی. جاں بحق 12 افراد کی نماز جنازہ ادا. مکان کی چھتیں گر گئیں، در و دیوار ہل گئے. فیصل آباد کی فیکٹری میں دہکتے شعلے تباہی کی داستان رقم کر گئے. فیصل آباد کی کیمیکل فیکٹری میں بوائلر پھٹنے سے زوردار دھماکہ ہوا، جس سے متعدد لوگوں کی جان گئی، کئی زخمی ہیں. تقریباً 7 و 8 گھر ہیں، ان کو نقصان پہنچا ہے. سمیہ رکشے والا، ان کی والدہ، والد، بیوی ان کی، بچے ان کے 2، بھائی ان کا بڑا، ٹھیک ہے، ان کی ڈیتھ ہو گئی. مکان کی جو چھت ہے نا وہ گیٹ کے نیچے، اس کے ساتھ والا گھر ہے ان کی بھی چھت گر لی ہے. سٹارٹنگ میں ایک جو ہے وہ انجرڈ جو تھا اس کو الائڈ ہاسپٹل کنورٹ کیا، اس کی بھی فریکچر ہو گئی تھی. کوئی غالباً گلو کی فیکٹری بتائی جاتی ہے، گلو کے ساتھ کیمیکل ڈائز بھی انکلوڈیڈ تھے. میں یہاں پہ پہنچا ہوں تو تب تو بالکل بھی وہ دیکھنے کے قابل نہیں تھے. ڈپٹی کمشنر کا کہنا ہے جاں بحق افراد میں بچے، خواتین، بزرگ اور فیکٹری ملازم شامل ہیں. ابتدائی معلومات کے مطابق دھماکہ گیس لیکیج سے ہوا. انڈسٹریل یونٹس کے ساتھ ساتھ پھر لوگوں نے اپنی رہائشیں بھی بنائی ہوئی ہیں. 25-30 سال پرانی ایک فیکٹری ہے، اس میں گیس لیکیج کی وجہ سے بلاسٹ ہوا ہے. 12 ڈیڈ باڈیز ابھی تک ہم نکال چکے ہیں. کہ انجرڈ جو ہیں ان کو شفٹ کیا ہم نے ہاسپٹل کے اندر. لیڈیز بھی ہیں، بچے بھی ہیں، ان کی ڈیتھس ہوئی ہیں. مالک ہیں اس کو تو اب مزید اس کی پولیس اپنی انویسٹیگیشن کرے گی. ڈپٹی کمشنر ندیم ناصر نے بتایا 25 سال پرانی فیکٹری کے مالک کو بھی شامل تفتیش کیا جائے گا. ریسکیو ٹیمیں موقع پر موجود، ملبہ ہٹانے کا کام بھی جاری ہے. وزیر داخلہ محسن نقوی نے فیصل آباد کی فیکٹری دھماکے میں قیمتی جانوں کی ضیاع پر اظہار افسوس کیا. محسن نقوی نے جاں بحق افراد کے لواحقین سے اظہار تعزیت کیا اور زخمیوں کی جلد صحتیابی کے لیے دعا کی. محسن نقوی نے کہا افسوسناک واقعے میں جاں بحق افراد کے لواحقین کے غم میں برابر کے شریک ہیں. زخمیوں کی جلد صحتیابی کے لیے دعا کو ہوں. دبئی ایئر شو میں بھارتی فضائیہ کا طیارہ کرتب دکھاتے ہوئے گر کر تباہ ہو گیا. 550 کروڑ کے تیجس طیارے کا پائلٹ، ونگ کمانڈر بھی جان سے گیا. نقص کے باوجود طیارہ اڑانے کے نتیجے میں المناک حادثہ ہو گیا.
طیارے کے ساتھ ہندوستان ایروناٹکس لمیٹڈ کے شیئرز بھی 2.5% گر گئے۔ 2 دن پہلے ایئر شو میں کھڑے تیجس سے آئل لیک ہو رہا تھا۔ پہلے طیارہ ٹپکتا رہا، دنیا میں شور مچتا رہا، ناقص طیارہ پھر بھی اڑا دیا۔ وہی ہونا تھا جو ہوا۔ دبئی کے ایئر شو میں بھارتی فضائیہ کا طیارہ تیجس اڑان کے چند لمحوں بعد ہی فضا میں کلابازیاں کھاتا زمین پر آ گرا۔ طیارے سے اٹھتے شعلے آسمان کو چھونے لگے۔ بھارتی طیاروں کا جنگ اور امن میں گرنا عالمی موضوع بن چکا ہے۔ امریکی صدر تو آئے روز گنواتے رہتے ہیں کہ کتنے بھارتی طیارے گرے۔ Shot down 7 jets. 7 planes shot down. 5 or 6 planes got shot down. Shot down 5 planes in the last attack. 7 brand new beautiful planes were shot down. 7 planes were shot down. 7 planes were shot down. 7 planes they were talking about. دبئی حادثے میں ہلاک بھارتی پائلٹ کا نام وکرم سنگھ نہیں، نمن سیال ہے۔ ریاست ہماچل پردیش کے وزیر اعلیٰ کا دعویٰ۔ سکھویندر سنگھ نے ہلاک پائلٹ کی تصویر بھی سوشل میڈیا پر شیئر کر دی۔ ابتدائی طور پر انڈین میڈیا نے پائلٹ کا نام ونگ کمانڈر وکرم سنگھ بتایا تھا۔ بھارت میں فوجی سامان کی خریداری میں کرپشن پر فلمیں بھی بن چکی ہیں۔ سپر سٹار عامر خان کی فلم رنگ دے بسنتی فوجی کرپشن کے گرد گھومتی ہے۔ اس فلم میں ایک نوجوان پائلٹ طیارہ حادثے میں جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ کرپٹ بھارتی وزیر ناقص طیارے کا اعتراف کرنے کے بجائے سارا ملبہ پائلٹ پر ڈال دیتا ہے۔ موجودہ بھارتی ایئر چیف اے پی سنگھ بھی منصوبوں میں نااہلی کی دہائی دے چکے ہیں۔ دبئی میں تیجس کی تباہی، بھارتی دفاعی نظام اور ادارہ جاتی ناکامی۔ تیجس کی تباہی نے بھارت کی ادارہ جاتی ناکامی کو بے نقاب کیا ہے۔ بدلتی اسپیسیفیکیشنز، ٹیکنالوجی گیپس اور غیر واضح ڈیزائن نے تیجس پروگرام کو روکے رکھا۔ تیجس کی تیاری کے دوران ہال کی مینوفیکچرنگ کوالٹی پر سنگین سوالات اٹھائے گئے۔ تیجس کی تیاری کے دوران پینل مس الائنمنٹ، لیکیج اور وائبریشن جیسے مسائل بارہا رپورٹ ہوئے۔ دیسی انجن ناکام، جی ای انجن ایئر فریم سے مطابقت نہ رکھنے کے مسائل سامنے آئے۔ تھرسٹ، لوڈ بیلنسنگ اور حرارتی دباؤ کے سنگین تکنیکی چیلنجز رپورٹ ہوئے۔ کم سپیڈ پر استحکام کے مسائل اور آٹو پائلٹ سے تضاد ابتدائی مراحل میں سامنے آیا۔ بھارتی فضائیہ نے کارکردگی، رینج اور مینٹیننس پر مستقل عدم اطمینان ظاہر کیا۔ سیاسی دباؤ کے باعث خامیوں کے باوجود تیجس کو شو پیس بنایا گیا۔ نامکمل سافٹ ویئر، ہائیڈرولک مسائل، ریڈار اپ گریڈز کے بغیر طیارہ عالمی شو میں بھیجا گیا۔ لیکیج کے باوجود فلائٹ کلیئرنس دینا، ناقص مینٹیننس اور کمزور انسپیکشن کی بڑی غلطی ثابت ہوا۔ برطانوی کرائم ایجنسی کی منی لانڈرنگ کے خلاف بڑی کارروائی۔ $1 ارب کا منی لانڈرنگ نیٹ ورک بے نقاب کر دیا۔ 128 ملزم پکڑے گئے۔ NCA نے بتایا ہے نیٹ ورک نے روسی جنگ کی فنڈنگ کے لیے بینک خرید رکھا تھا۔ مزید بتا رہے ہیں زاہد نور۔ بالکل، برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی منی لانڈرنگ کی روک تھام کے لیے بڑے پیمانے پر کارروائیاں کر رہی ہے، اور نیشنل کرائم ایجنسی نے $1 ارب کے ایک ایسے نیٹ ورک کو بے نقاب کیا ہے جو روس کی جنگی کارروائیوں کو سپورٹ کر رہا تھا، اور اس حوالے سے انہوں نے ایک بینک بھی خرید رکھا تھا۔ کرائم ایجنسی نے گزشتہ 12 مہینوں میں 45 مشتبہ منی لانڈررز کو گرفتار کیا، جن سے 51 لاکھ پاؤنڈ سے زائد نقدی جو ہے وہ ضبط کی گئی، جبکہ آپریشن کے آغاز سے اب تک 128 گرفتاریاں عمل میں لائی گئی ہیں، جس کے نتیجے میں 2 کروڑ 50 لاکھ پاؤنڈ کی مالیت کی کرپٹو کرنسی اور کیش ضبط کی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بین الاقوامی سطح پر بھی اس آپریشن سے 2 کروڑ 40 لاکھ ڈالرز جو ہیں وہ ضبط کیے گئے۔ آپریشن کے دوسرے مرحلے میں 28 برطانوی شہروں میں کام کرنے والے منی لانڈررز کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور NCA کا کہنا ہے کہ خطرہ جو ہے وہ سنگین ہے، تاہم جو کارروائیاں ہیں وہ جاری رہیں گی، اور اس نیٹ ورک کی جو کمر ہے وہ انہوں نے توڑ دی ہے۔ جی، وزارت داخلہ کی الیکشن کمیشن کی درخواست پر پاک فوج سول آرمڈ فورسز کی تعیناتی کی منظوری۔ الیکشن کمیشن نے 22 سے 24 نومبر تک فوج سول آرمڈ فورسز کی خدمات حاصل کرنی ہیں۔ 23 نومبر کے ضمنی انتخاب میں سیکیورٹی کے لیے پاک فوج سول آرمڈ فورسز تعینات ہوں گی۔ الیکشن کمیشن کا کہنا ہے فوج کو الیکشن ڈیوٹی کے دوران انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت اختیارات حاصل ہوں گے۔ مقررہ حلقوں میں فوج کے دستے بطور دوسرے اور تیسرے درجے کے رسپونڈنٹ کے طور پر تعینات ہوں گے۔ تعینات افسران کو میجسٹریٹ فرسٹ کلاس کے اختیارات بھی دے دیے گئے ہیں۔ حکم نامے کے مطابق پاک فوج اور سول آرمڈ فورسز کو انتخابی عمل کے دوران امن و امان یقینی بنانے کا اختیار ہوگا۔ خبر دیں آپ کو، انتخابی ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی اور دھمکی آمیز خطاب کا معاملہ ہے۔ الیکشن کمیشن نے وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی کو 25 نومبر کو طلب کر لیا ہے۔
नोटिस भी जारी कर दिया गया है। NA-18 हरिपुर से उम्मीदवार शहनाज उमर अयूब और बाबर नवाज भी तलब किए गए हैं। इलेक्शन कमीशन ने दोनों उम्मीदवारों को भी नोटिस जारी कर दिए हैं। बदल दो निज़ाम तहरीक मुल्क के चप्पे चप्पे में चलेगी। मुल्क में अदल का निज़ाम लाएंगे, महरूमों की आवाज़ बनेंगे। गोली गाली नफ़रत तासुब तक़सीम से बहुत इक़्तिदार चला लिया, अब नहीं चलेगा। अमीर जमात इस्लामी हाफ़िज़ नईमुर रहमान का लाहौर में इज्तिमा आम से खिताब। कहा भारत से जंग में पूरी कौम एक हो गई थी, जंग जारी रहती तो भारत उठने के काबिल ना रहता। मुल्क में आदिल का निजाम लाएंगे, महरूमों की आवाज बनेंगे। मैं इज्तिमा के तीसरे दिन लाए अमल का ऐलान करूंगा। बदल दो निजाम तहरीक पाकिस्तान के चप्पे चप्पे में चलेगी। गाली से नफरत से बहुत इख्तिदार तुमने चला लिया, अब ये इख्तिदार नहीं चलेगा। अवाम को तुम्हें हक देना पड़ेगा। तीर पर हम सौदेबाजी नहीं करने देंगे। भारत से जब जंग हुई तो पूरी कौम एक हो गई थी। भारत को हजीमत से दो चार होना पड़ा तो हमने फौज का भी हौसला बढ़ाया, हुकूमत से भी अपने ताउन का यकीन दिलाया। अगर 2 दिन भी ये जंग जारी रहती तो वो नुकसान उसको पहुंचता कि दोबारा भारत उठकर खड़ा होने के काबिल नहीं हो सकता था। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए आवाज़ न्यूज़।